جو ہندوستان کے لوگ محبت بھرے لوگ ہیں، محبت بھرے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بعد روایت آتا ہے، اگرچہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. یہ محبت بھرے لوگ ہیں بہت ہی. اور آپ میدان دعوت میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے محبت بھرے لوگ ہیں. خصوصاً اذانی کے تناظر میں اتنے مواقع ہیں ہمارے لیے دعوت کے ہندوستان کے لوگوں میں، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ملک کی صورتحال کچھ کی کچھ ہو جاتی. مثلا ہندوستان میں یہاں ہمارے یہاں اس ملک میں ہمارے ملک کے برادران وطن خصوصاً ہندو بھائی، ہمارے بھائی بہن، آپ دیکھیں گے میکسیمم لوگ، زیادہ تر اکثریت ان میں سے جب اذان ہوتی ہے تو بہت عقیدت کے ساتھ اذان سنتے ہیں. ایک بڑی تعداد خواتین کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو سر پر جو ہے وہ پلو ڈھک لیتے ہیں. جو ہے کتنے میں کہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کا سروے کرنا شروع کریں تو ہزاروں خواتین کو ہر آدمی اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ اذان ہوئی تو انہوں نے سر کے اوپر جو ہے دوپٹے کے پلو یا ساڑی کے پلو ڈھک لیے، اور بڑی اس سے کم ایک آدھ دفعہ مالک آپ کا نام بڑا ہے، مالک آپ کا نام بڑا ہے، یہ ہوتا ہے. مسجدوں کے آگے سے گزرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں برادران وطن ایسی ہے جو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کے گزرتی ہے. یہ بھی ایک مالک ہے، مالک کا گھر ہے، یہ مالک کا مندر ہے. وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں بتایا ہم نے کہ یہ کون ہے، اصل مالک ہے وہ تمہارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے. یہ مسجدیں صرف اس اللہ کا گھر نہیں جو مسلمانوں کا اللہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کا رب کا گھر ہے. اور تمہارے لیے بھی اسی طرح دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک چلائی اور آواز لگائی کہ ساری دنیا کے لوگ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی کے اللہ کے آگے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح یاب ہو جاؤ. مسجدوں میں بلا شبہ ابھی مسجدوں میں لوگ تیل بھیجتے ہیں. مسجدوں کی اتنی بڑی تعداد، ہر مسجد کے باہر ہمارے برادران وطن خواتین اور مرد جو ہے اپنے بچوں کو لے کر اور پانی لے کر اور چیزیں لے کر نمازیوں سے دم کرانے کے لیے پہنچتے ہیں. اس کا مطلب کتنی عقیدت اور محبت ہے انہیں، اور مسجدوں سے انہیں کیسا اعتقاد ہوا ہے. لیکن وجہ اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے اور ان تک وہ جو ہے اذان کے معنی پہنچا دیتے، اور یہ آواز جو ان کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز ہے، اور وہ جو ہے جس طرح ہمارے یہاں منادر میں اور مذہبی عبادت گاہوں میں وہ شنکھ بجایا جاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے اس اللہ کو اپنے بھگوانوں کو جگانے کے لیے، اسی طرح یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے. اس طرح سمجھا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری تھی یہ کہ ہم اذان کے معنی بتاتے. 850 900 سال 1000 سال سے بھی زائد ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے، آج تک ہم ان کو اذان کے معنی نہیں بتا سکے. کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ جرم ہمارا ہے کہ ہم نے ان تک پہنچایا نہیں، اور ہم لوگ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی قدر کریں، اس محبت کی اور اس جذبے کی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان تک دعوت پہنچائیں اور ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.